ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں اس وقت مفتی یونس علی صاحب، جو کہ RSBM میں ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر ہیں، PMRC پاکستان مورگیج ریفائننس کمپنی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی تکافل کمپنیز کے اندر، کئی بینکس کے اندر ایز اے شریعہ ایڈوائزری رول ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کئی بینکس کے اندر تو ایڈوائزری رول نہیں، اوکے الحمدللہ یہ ہے کہ پاکستان مورگیج ریفائننس جہاں تک آپ نے فرمایا، ماشاءاللہ السلام تکافل کا آپ نے فرمایا، تو ان دو جگہوں پہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سر آپ کی جو اکیڈمک سائڈ بھی ماشاءاللہ بڑی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گرے پہ ماشاءاللہ میمن اسکول آف بزنس کو آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ بھی ہیں۔ سر ہماری بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اچھا سر، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلامک فائنینس ایک دورہ ہے اور ہر طرف کنورژن کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس جو بینکنگ سسٹم ہے وہ باقاعدہ ایک سودی نظام ہے، پراپر کنونشنل سسٹم ہے، تو کیا اس کے چیلنجز ہیں جب ہم کنورژن کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کو کنورژن سے اور ایک اسٹیپ آگے فارورڈ بات کرتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو ایز اے شریعہ ایڈوائزر آپ کو کیا اس چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں کنورژن کے اندر؟ پلیز سر۔ اچھا، میں بہت ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاء میرے اعتبار سے تو اصل چیز ہے نا نیت ہے۔ ماشاء ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ بالکل۔ تو جب آپ کی انٹینشن اچھی ہو، آپ کی نیت اور ارادے اچھے ہوں، تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ باقی اگر ہم اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی بات کرتے ہیں، اس کی پینیٹریشن کی بات کرتے ہیں، فائنینشیل انکلوژن کی اس تناظر میں بات کرتے ہیں، تو یہاں پر جہاں بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ اویئرنیس کا بھی ہے۔ اویئرنیس صرف کامن ماسز کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی جو انڈسٹری میں لوگ ہیں، سیکٹر میں لوگ ہیں، تو وہ جتنے اسکلڈ ہونے چاہیے، جتنے اکوپڈ ہونے چاہیے، وہاں پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے SCCP ہو یا SBP ہو، یہ دونوں الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں، خود فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی فلفل نہیں ہو رہی۔ باقی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی پینیٹریشن کے حوالے سے ہر ایک کا اپنا کردار ہے۔ میں کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہراتا، لیکن میرے اعتبار سے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جن کو آپ اونرز کہتے ہیں، مالکان کہتے ہیں، ایک ان کا، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ریگولیٹرز ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ایسے رولز ریگولیشنز بنائیں، ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ عام لوگوں کو نا اٹریکٹ کریں۔ دیکھیں، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا نام سنتے ہی نا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہماری غربت دور ہو جائے گی، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں سستے اور آسان قرضے ملیں گے، لوگ سمجھتے ہیں جناب ہمیں معاشی فلاح و بہبود ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم اس پر کوئی سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کر سکے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں، اس کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ وہ ربا سے پاک ہے، بالکل، یعنی ایریڈیکیشن آف ربا ہو، ایلیمینیشن آف ربا ہو۔ جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو وائس ورثہ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ فلاح و بہبود کی صورت میں آتا ہے، اس کو ویل بینگ آف دی پیپل کہتے ہیں، ویل بینگ آف دی سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو آئی تھنک سو کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، خاص کر اسلامک فائنینس انڈسٹری میں، ناٹ اونلی بینکنگ سیکٹر، کہ جہاں پہ ہمیں تصحیحات کی ضرورت ہے، ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ رہی بات ڈیجیٹلائزیشن کی، دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے آن دا بیسس آف مشین۔ اچھا، مشین جو نہ تو مسلمان ہے نہ نان مسلم ہے، صحیح۔ آپ کا اگر سسٹم اچھا کمپریہنسولی ڈیولپ ہوگا، آپ کا فریم ورک اچھا ہوگا، آپ کی پالیسیز اچھی ہوگی، تو جسٹ ان کو الائن کرنا ہے۔ تو آپ کا سسٹم یعنی مشین جو ہے، یس وہ اگر کہیں کچھ دیر کے لیے تو وہ نان اسلامک سے اسلامک ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ اب جو مزید انوینشنز ہو رہی ہیں، جیسے آپ بلاک چین اور کرپٹو کی بات کرتے ہیں، جی فن ٹیک کی بات کرتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں آ گئی مارکیٹ میں، بہت کچھ کام کر رہی ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک گیپ ہے نا بٹوین دی کامن ماسز، ایلیٹ کلاس وہ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن آج بھی آپ کی کتنی بڑی اکنامی کا حصہ ہے جو کہ انٹیپڈ ہے ریگارڈنگ بینکنگ۔ بالکل ایسے آئی تھنک مور دین 40 بلکہ 50% بینکنگ سیکٹر سے ہماری عوام جو ہے وہ وابستہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے بینکنگ شجر ممنوع کے طور پر ہے۔ سر، اس کے علاوہ ایک انٹیپ ایریا اور ہے ہمارے پاس جو کہ اسلامک فائنینس کا حصہ ہے، جسے ہم تکافل کہتے ہیں۔ وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پینیٹریشن کی بات کریں تو اوور آل ہمارے پاس انشورنس کی جو پینیٹریشن ہے 1% ہے، اور اس کے اندر سے بھی کئی چھوٹا سا حصہ ہمارے پاس تکافل کا ہے۔
تو سر یہ جو تکافل ہے یہ تو لوگوں کی ویل بینگ کے لیے ہے, لوگوں کے رسک میٹیگیشن کے لیے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پہ موجود ہیں جو کہ ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ رسک میٹیگیشن کرنی چاہیے. تو سر اس حوالے سے ہم اویئرنیس پہ کیسے کام کر سکتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں میں یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ یہ اسلامک ہے, کیونکہ لوگ انشورنس کا نام سن کے بولتے ہیں کہ تکافل انشورنس دونوں ایک ہی ہے. پلیز سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بات. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو ایک نقطۂ نظر دیا گیا یا ایک ٹاک آف دی ٹاؤن ہمارے یہاں بات بن چکی ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر. بالکل بالکل, لیکن تو نہیں, اگر آپ یہ بات بھی مان لی جائے کہ کان ادھر سے پکڑو, بھائی فرق ہے, یوں پکڑیں گے اور یوں پکڑیں گے, ایسے گھما کے پکڑیں یا گے, کبھی یوں پکڑیں گے. بالکل بالکل بالکل, ایگزیکٹلی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ بہت فرق ہے. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا اویئرنیس کی بات, بالکل میں اندر بیٹھے ہوئے اسپیچز سن رہا تھا تو وہاں پر ایک صاحب نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات بھی کہی کہ مسجد کے محراب و ممبر سے بھی اس کی صدائیں لگنی چاہیے. صحیح صحیح, اصل چیز ہے ایلیمینیشن آف ربا. بالکل ایلیمینیشن ربا ہوتا ہے نا, جیسے ویسے ہی ویسی چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں تک تکافل کی بات ہے, بہت معذرت کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ, اسلامک ایکو سسٹم جو ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہے, اگر اپنی جینوئن اسپرٹ کے ساتھ وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ہمیں تکافل کمپنی کی ضرورت نہ پڑے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جس طرح بہت سارے جو فائنینشیل ایشوز ہیں, جی جی, چاہے بینکنگ ہو, چاہے میوچل فنڈز ہوں, چاہے کیپٹل مارکیٹ ہو, چاہے منی مارکیٹ ہو, یہ تمام کے تمام جدید دور کے تقاضے ہیں اور پھر یہ ہو گئی کمرشلائز. بالکل ایسا, بالکل ایسا, سوشلائز کرنے کی ضرورت تھی, ان سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت, بالکل ایگزیکٹلی, جو کہ مسنگ رہا. تو یہی حال جب تکافل آیا اس میں بھی ہوا. تکافل میں بینک تکافل کے نام پر یا چند ایک ایجنٹس کی جو وکالہ فیس ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جو سمجھدار طبقہ ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو کہ آپ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے, ایگزیکٹلی وہ مس گائیڈ ہوتا ہے. اور جب وہ مس گائیڈ ہوتا ہے تو ایک آنے والی جو عوام ہے نا, اس کو بولتا ہے بھائی یہاں پر تو ایسا ایسا ہو رہا ہے. تو تکافل جو انڈسٹری ہے بہت اچھی ہے, شریعت کے عین مطابق ہے. ریگارڈنگ شریعہ کمپلائنٹ, ریگارڈنگ شریعہ اسپرٹ, دے آر فلفل اور ناٹ, دس از دا کویشچن مارک. لیکن شریعہ کمپلائنٹ تک تو میں آپ کے ساتھ ہو چکا, میں خود ایک ادارے میں. تو ضرورت اس عمر کی ہے, جہاں اویئرنیس کی بات ہے وہاں جینوئن اسپرٹ آف اسلامک اکنامکس انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جناب یہ ایجنٹ یا کچھ نان ایکٹیو سیکٹرز جو ہیں ان کو آپ نے ایکٹیو کر دیا, اور ایکٹیو کرنے کے بعد سارا کچھ آپ نے انہی پر چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے جو تکافل انڈسٹری کو جو ہے ایک بہت زیادہ دھچکا بھی میرے اعتبار سے لگا, یا اس کو پروموشن نہیں ملی جو اسلامک بینکنگ کو ملی. بالکل جتنی بھی ملی 25% آپ کہتے ہیں پاکستان میں, حالانکہ جو انشورنس بالخصوص اسلامک انشورنس ہے وہ شاید آپ 1% بھی نہ پتا. بالکل ایسا ہی, دنیا میں آپ چلے جائیں, دنیا میں انشورنس کا نظام بڑا اسٹرانگ ہے. بالکل بینکنگ سیکٹر سے زیادہ ان کا جی ڈی پی میں چنگ ہوتا ہے. اس کی وجہ مینڈیٹری ہے وہاں پہ سر, یہاں پر آپشنل ہے. لیکن یہاں پر تو مینڈیٹری والی جو بات کرتے ہیں نا, تو وہ ریاست ذمہ دیتی ہے. بالکل ایسا, ریاست مینڈیٹری جب کسی چیز کو کرتی ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس دیکھتی ہے. بالکل ایسا ہی. آپ نے جو تکافل کا نظام تھا جو کہ اسلامی ریاست نہیں دینا تھا, وہ ریاست کے بعد کس کے پاس آ گیا؟ کنونشن, پرائیویٹ ایجنٹس کے پاس آ گیا. پرائیویٹ ایجنٹس نے پھر پرائیویٹ ایجنٹس اور بنا لیے, آؤٹ سورس کر لیے. بالکل. تو جو اس کو جس طرح سے امپلیمنٹ کرانا تھا, جس طرح لوگوں میں متعارف کروانا تھا, جو اس کی اسپرٹ ہونی چاہیے تھی, اب اس میں بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب, بعض لوگ یہ تکافل میں تو یار ایسے ہی انڈا بانے روزے اپنے, تو انہیں بھی جیسے اسلامک بینکنگ میں آتا ہے نا کہ اسلامک بینکنگ آئے گی تو لوگوں کی فلاح و بہبود ہوگی. بالکل بالکل. تو تکافل سے بھی یہ میسج جانا چاہیے. تو یہ دونوں جو ادارے ہیں ان میں ابھی یہ چیز مسنگ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر شیئر ہولڈرز جو کہ کمپنی مالکان ہوتے ہیں, یا اسی طرح ریگولیٹرز جن کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور جن کے پاس رولنگ اور ریویو اور مانیٹرنگ اتھارٹی بھی ہوتی ہے, تو ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. عوام تو پھر آپ کو معلوم ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں عربی زبان میں العوام کا لنام. بالکل. عوام کو تو آپ جس طرف لے کے جائیں گے وہ عوام اسی طرف چلنا شروع کر دیں گے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اویئرنیس لے کر آئیں, اپنی رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کر کے ان کو امپلیمنٹ کرائیں, تو اللہ نے جہاں بہتری ہوگی. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو آج سیلانی کی اس کانفرنس کا مقصد ہے, تیسری مسلسل کانفرنس ہے, سکسیزفل ہے. سیلانی جہاں جاتا ہے چھا جاتا ہے. الحمدللہ وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ ایریڈیکیشن آف ربا ہے, سود کا خاتمہ. چونکہ جب سود کا خاتمہ ہوگا, اللہ کے رسول کی جنگ ختم ہوگی, تو فلاح و بہبود جو ہے, ویل بینگ جو ہے, پروسپیرٹی جو ہے, وہ آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. باقی جو میں نے چند ایک اشکالات عرض کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہلکے ہلکے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. یقیناً ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور آپ نے ان ایریاز پہ خاص طور پہ روشنی ڈالی کہ جو کہ ہمارے لیکنگ ایریاز ہیں. خاص طور پہ اویئرنیس کی بات کی, کیونکہ یہ سب سے بڑا لیکنگ ایریا ہے. جب تک لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئے گی, آپ کتنے اچھا سسٹم لگا دیں, کتنے اچھے لوگ کر لیں, لیکن جب لوگوں میں پینیٹریشن نہیں ہو پائے گی تو سسٹم نہیں چل پائے گا. تو بالکل اس عمر کی ضرورت ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا, یہاں پر میں آپ نے تو ویسے جزاک اللہ کہہ کے مجھے کہہ دیا جی کہ بات مکمل ہو گئی. میں صرف چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ دارالعلوم میمن ماشاء اللہ گزشتہ, جیسے آپ نے خود تعارف میں کہا کہ گزشتہ 6 سالوں سے الحمدللہ اقتصاد اسلامی کا ایک بہترین منظم ادارہ ہے. بالکل, اور الحمدللہ یہ اسی کی بہار ہے کہ آج آپ کی لیڈ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. سیلانی ہمارا سرپرست ہے, سیلانی نے ہمیں گائیڈ کیا, سیلانی نے ہمیں لیڈ کیا, لیکن سیلانی نے جب ہمیں لیڈ کیا, جب ہمیں کریٹ کیا, تو اس کی برکات دارالعلوم میمن سے ایسی نظر آئی کہ آج تقریباً پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے مختلف کورسز ہو رہے ہیں, اسپیشلائزیشن ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ہم خود اپنا ایک اسپیشلائزیشن کورس جس کو تخصص فی الاقتصاد الاسلامی کہتے ہیں, زبردست, اس کا 6ٹھا بیچ ہم زبردست, ماشاء اللہ, ویری گڈ. یہ میں نے ذرا اس لیے ضروری سمجھا بتانا کہ یہ ایک موقع ہے خوشی کا اور ٹرانسفارمیشن کا, تو ہماری کارکردگی بھی تھوڑی سی پتہ لگے نا. ہم الحمدللہ ایک یہ کام کرتے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک دین کے جذبے کے ساتھ. لیکن باقی جگہوں پہ تو ہمارے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ بھی, یہاں پر ہمارا فوکس یہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارا فوکس اصل میں یہ ہے ٹو ایجوکیٹ دی پیپل, ٹھیک ہے نا, ایسے لوگ بنانا, ایسے معمار کھڑے کرنا جو کہ ملک و ملت کو آگے کی طرف لے جا سکیں. تو الحمدللہ یہاں پر میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, اور کوشش کرتا ہوں لوگوں کو گائیڈ بھی کروں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپوجر دے رکھا ہے, تو یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. تو ہم اس طرح انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی فلاح و بہبود, ترقی اور استحکام کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ سر, تھینک یو.